الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی قوموں اور ملکوں کا کیا حال تھا، ان کی کیا سماجی حالت تھی اور سیاسی حالات کیا تھی، اس بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جن میں آپ کے سامنے مشرقی رومی سلطنت اور ایرانی شہنشاہی کی حالت اور ہندوستانی سامراج کی حالات کی کچھ سرسری خاکہ پچھلے اسباق میں پیش کیے گئے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یورپین سماج کا کیا حال تھا۔ یہ یورپ جو اس وقت دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ ان کے اثرات بڑھ رہے ہیں، ان کی اس وقت کیا حالت تھی، وہ کن حالات سے دوچار تھے، اسی پہ ہم آپ کے سامنے آج کچھ سرسری طور پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جاننا چاہیے کہ یورپین قومیں جو کہ اتر اور پچھم کے میں دور تک بسی ہوئی تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جہالت، ناخواندگی میں گھری ہوئی تھی، اور ان کے درمیان بہت ہی خطرناک قسم کی جنگیں اور جد ہوا کرتی تھی۔ وہ تمدن انسانی کے کارواں سے بہت پیچھے اور علوم و فنون کی دنیا سے بہت دور تھی۔ نہ باہر کے دنیا کو ان سے کوئی سروکار تھا، نہ ان کو باہر کی دنیا سے کوئی مطلب۔ ان کے جسم اور شریر نہایت گندے ہوتے تھے اور دل و دماغ انوشواس، اوہام و خرافات سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ پوترتا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، وہ یہاں تک کہ پانی کا بھی استعمال کم کیا کرتے تھے۔ ان کے پادری اور راہب جسموں کو سخت سے سخت تکلیف میں ڈالنے کے قائل تھے اور اس کے لیے لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ ان کے یہاں ابھی تک یہ بھی طے نہ ہو پایا تھا کہ عورت کیا ہے، عورت انسان ہے یا حیوان، یعنی جانور تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی آتما اور روح ہے یا بھی نہیں، یہ بھی ان کے یہاں اس وقت تک طے نہیں ہو پایا تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں یہ بھی تھا کہ عورت کو کچھ پراپرٹی جمع کرنے کا حق ہے یا نہیں، یہ بھی طے نہیں ہو پایا تھا۔ کہ عورت کچھ بیچ اور خرید بھی سکتی ہے، یہ بھی تقریباً عورتوں کے بارے میں فیصل شدہ بات نہیں تھی، اور لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ عورت جو ہے انسان بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ حالت تھی سماج کی، یورپین سماج کی اس زمانے میں۔ اس بات کو ایک مشہور مورخ رابرٹ بیری فولٹ اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی کے صفحہ نمبر 1164 پہ اس طرح ذکر کرتا ہے۔ لکھتا ہے کہ 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی رہی۔ یورپ پہ گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی اور دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی اور بھیانک ہوتے جا رہے تھے۔ اس دور کی وحشت و بربریت پچھلے زمانے کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑھی چڑھی تھی، یعنی بہت زیادہ وحشت و بربریت اور جو ہے انسانیت سے دوری ان کے اس سماج میں تھی۔ تو یہ حالت تھا یورپ کا، جو آج دنیا پہ اپنے آپ کو تمدن اور ثقافت میں سب سے آگے بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ بہت گری حالت میں تھے، اور جس کا ایک مختصر سا خاکہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ضرورت تھی ایک ایسے عالمی نبی کی جو عالم میں انسانیت، محبت، بھائی چارگی کا ڈنکا بجا دے، اور ہر ایک کو سینے سے ملا لے، ہر ایک کو محبت کا سبق دے دے۔ اور اس بات کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں آ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں: ما الفت بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر
دنیا میں جتنی دولت ہے، جتنے بھی حالات جو بھی کچھ ہیں، ان تمام کو بھی اگر خرچ کر دیا جاتا تو